رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری پوری زندگی گزارنے کے جو سلیقے ہیں، جو طریقے ہیں، وہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کہاں کن چیزوں سے کیسے بچنا ہے اور کن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے استعمال سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور کن چیزوں کے استعمال کے بعد اللہ پاک سے اس کی برکت کی دعا کرنی ہے۔ صبح ہو تو کیسا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، آغاز کیسا ہونا چاہیے، شام ہو تو پھر ہمارا کیسا معاملہ ہو، رات کو سونے سے پہلے کیا سسٹم ہوگا، اور پہلو بدلتے ہوئے کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک سانس ہماری جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احوال کے لیے، معاملات کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو دعائیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یقین جانیے گا کہ جو ہم دوسروں کے دروازوں پر مارے پھرتے ہیں نا، کہ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں کبھی بھی جانے کی ضرورت ہی، نوبت ہی نہ پیش آئے کہ جب ہم اللہ کے آگے ہاتھ کریں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائی ہیں جو کہ اللہ پاک نے ان کے مبارک قلب کے اوپر نازل فرمائی تھی، یعنی مفہوم رب العالمین کا اور الفاظ رسول کریم کے، رب کریم کا مفہوم اور رسول کریم کے الفاظ۔ تو انہی دعاؤں میں سے ایک بہت خوبصورت دعا جیسے پچھلے ہفتے ایک جمعے کے موقع پر، اسی موقع پر ایک بہت خوبصورت دعا تھی، مختصر دعا، اور امید کرتی ہوں کہ وہ جو دعا ہے پہلے بھی آپ کی دعاؤں کا حصہ ہوگی، لیکن مزید اس میں جو ہے استقامت آ گئی ہوگی۔ جیسے ایک دعا تھی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو آج بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن یہ دعا تھوڑی سی لینتھی ہے اس دعا کی بنسبت، لیکن بے بہا برکتوں کو لیے ہوئے، بے بہا، جو کہتے ہیں نا کہ جی مجھے فلاں جگہ سے خزانہ مل گیا۔ یعنی جو ہم چاہتے ہیں اپنے لیے اس دنیا کی زندگی میں یا آگے کے لیے، اللہ پاک کے محبوب نے ان ساری حاجات کو، ان ساری باتوں کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، تو یوں والا معاملہ نظر آتا ہے کہ ہم جو خیریں مانگتے ہیں، جن سے پناہ مانگتے ہیں، جو اللہ سے طلب کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کیا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کئی دفعہ الفاظ اس طرح سے نہیں ملتے کہ ہم معافی الضمیر کو بیان کر سکیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ چیز کہ بندہ کہتا ہے ہاں یہ میں چاہ رہی تھی مانگنا، ہاں یہ تو میرے دل کی پکار ہے، یہی تو ایگزیکٹ، یہی تو چیز مجھے، یہی تو مانگنے کے لیے یہی تو الفاظ چاہیے تھے۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج جتنی بھی دیر اس پر بات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتوں میں بھی، اگر یہ کمپلیٹ نہ ہوئی یہ پوری دعا، تو انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے۔ لیکن آپ کوشش یہ کر لیجئے گا کہ تھوڑا یعنی کچھ ایک الفاظ، ایک لفظ کر کے، ایک لائن، کچھ الفاظ یاد کرنا شروع کر لیجئے گا۔ اور یاد کرنے کا اور اس یاد کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس دعا کو پڑھنا۔ جب ہم بار بار پڑھتے ہیں
دیکھیے کہ ہم اگر بے دہانی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لاشعوری میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا کہ جن دعاؤں کا ہم کم سے کم اہتمام کرتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتی ہیں، جن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے سبحان اللہ نہیں یاد تو بڑا عجیب لگے گا ہمیں، کیونکہ یہ تو مطلب ٹھیک ہے ایک چھوٹے بچے کو جب یاد کراتے ہیں تو کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم اتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ چکے ہیں، الحمدللہ کہہ چکے ہیں، اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات لگی کہ اگر کہیں کہ مجھے تو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اسی طرح وہ دعائیں بھی اتنی ہی آسان ہوتی ہیں، لیکن صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو یاد نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو ہم نے یہ دعا بھی یاد، ہم اس دعا کو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا کہ اس دعا کے حوالے سے کہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جمعۃ المبارک ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک امت کے لیے تحفہ ہے یہ، اور کتنا خوبصورت یہ تحفہ ہے کہ اس حوالے سے کن مقاصد کے لیے، بے شمار مقاصد کے لیے ہے، بھلائی کے لیے بھی ہے تمام مسلمانوں کی، اور تقوی کے لیے بھی ہے، تمام تر جو ہمارے دوستی کے رنگ میں ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہمارے پاس رہ کر ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونمنے والے ہوتے ہیں اور کسی طرح ہم پر وار کرنے والے ہوتے ہیں، ہم کبھی کسی جماعت میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں اور ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، بہت بے شمار چیزیں نکل سکتی ہیں ایک لفظ کے اندر سے۔ تو اس لیے آپ ذرا غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا نہ مانگے ہو۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہوگی کہ ہر مجلس کے اس کے برخاست ہوتے ہوئے یہ دعا اپنے اصحاب کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی ملی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی، ما یحول بھی ہو سکتا ہے، ما یحول بیننا و بین معصیتک، اور معاصی کا بھی ہے، یعنی بیننا و بین معاصی کا، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی ہے، ٹھیک ہے، یحول تحول، لیکن ہم اس کو زیادہ تر تحول کا لفظ آیا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان اللہ، کتنی یہ خوبصورت دعا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے دیجئے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی طاعت سے اتنا حصہ دے دیجئے کہ تو ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی جنت میں پہنچا دے، اور یقین سے اتنا حصہ دے دے کہ اس سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے، اور ہماری سماعتیں یعنی دیکھنا اور ہماری بینائیاں، سماعتیں یعنی سننا، ہماری بینائیاں یعنی دیکھنا، اور ہماری قوت کو کام کا رکھ، یعنی ہمارے لیے یہ کام کا ذریعہ بن جائے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور اس کی خیر کو ہمارے بعد باقی رکھنا، اور ہمارا انتقام اس سے لے جو ہم پر ظلم کرے، اور ہمیں اس پر غلبہ دے جو ہم سے دشمنی کرے، اور ہمارے دین میں ہمارے لیے مصیبت نہ ڈال، اور دنیا کو نہ ہمارا مقصود اعظم بنا اور نہ ہمارے معاملات کی انتہا اور ہماری رغبت کی منزل اور مقصود، اور ہم پر اس کو حاکم نہ کر جو ہم پر نامہربان ہو. اب ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ اس دعا میں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، اپنی خشیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیں. خشیت کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا وہ خوف، وہ ڈر جو ان سے محبت کی وجہ سے ہو. جیسے ایک اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت انتہا کی ہوتی ہے، اس انتہا کی محبت میں ڈر بھی تو ہوتا ہے، لیکن اس ڈر کے اندر محبت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے چھوٹا بچہ جو ہے اگر ماں ڈانٹے تو وہ ڈر تو ہے، لیکن وہ بچہ پھر روک کر اسی ماں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میری ماں کو مجھ سے محبت ہے اور میں اپنی ماں سے شدید محبت کرتا ہوں. تو وہ اس لیے ماں کی نافرمانی نہیں کرتا کہ اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے تو ان کی محبت مجھ سے دور ہو جائے گی، اور میں ان کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. بچہ ہے نا، اٹیچمنٹ ہوتی ہے ماں کے ساتھ جب بچپن ہوتا ہے اس کا. اسی طرح اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کا تعلق ہے آپس میں، ان کا بھی آپس میں یہی معاملہ ہوتا ہے. جب جہاں پہ محبت بہت ہو تو خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ناراض ہو کہ مجھ سے ان کا دل دور نہ ہو جائے. تو اس میں ایک عجیب جو ہے ایک کشش، ایک خوف، اس خوف کے اندر محبت، اس محبت کے اندر خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے. تو یہ جو خشیت ہے یہ اللہ کا وہ خوف ہے جس خوف کے اندر محبت ہوتی ہے کہ ہائے میرا رب مجھ سے چھن نہ جائے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پروردگار راضی رہے، ان کی محبت مجھے حاصل ہوتی رہے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا سکھائی گئی؟ اے میرے رب، اپنی خشیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی دے دے میرے رب. یعنی ہمارے قلوب، ہمارے دل آپ کی خشیت سے پر ہوں، ہمارے دل آپ کی خشیت سے لبریز ہوں، ہمارے قلوب میں آپ کی خشیت ہونی چاہیے، اور وہ خشیت ہمیں تو ہی دے سکتا ہے. کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت اتارنا یہ اللہ کر سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے محبت مانگتے ہیں نا حلال رشتوں کی، تو اللہ بھی جو اللہ کی محبت ہے وہ اللہ ڈال سکتے ہیں کسی کے دل میں. اللہ دلوں کو خاص فرماتے ہیں، ان کو ولی بناتے ہیں، ان کو ولی بنا کر ان کے دلوں کو اپنی محبت کا مسکن بناتے ہیں.
تو اللہ ہمارے دلوں کو خشیت سے لبریز کر دے، اور وہ خشیت بھی آپ ہی ہمارے دلوں میں ڈال سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے دل میں ڈال سکتے ہیں، ہمارے لیے اس کو تقسیم کر دے، یعنی اس کو ہماری طرف بھیج دے۔ جس طرح اللہ آپ کی دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، ان کو آپ اپنی یہ محبت، یہ خشیت تقسیم کر، اور خشیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کی پوری تفصیل آئی ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جب آپ اپنے بندوں میں اس خشیت کو تقسیم کر دے تو ہماری طرف بھی یہ تحفہ بھیج دینا، ہمیں بھی بھیج دینا اللہ۔ جیسے ابھی ہے نا، سیزن ہے آموں کا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں ان کی طرف جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، پیٹیاں بنا بنا کے کہ جی یہ تو اس موسم کی سوغات ہے، ہماری طرف سے قبول کر دی۔ تو جیسے ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کے ذائقے میں، اور جو کسی فارم ہاؤس کے ہوتے ہیں اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، لذت میں، ذائقے میں۔ تو وہ جو بندہ تحفہ بنا کر بھیجتا ہے تو وہ کتنا سجا کے اور کتنے دل سے اور کتنی اچھی چیز بھیجتا ہے۔ تو یہ کہا گیا اللہ اس کو تقسیم کر دے، تو آپ ہی دلوں میں ڈال سکتے ہیں، تو اللہ اس کو آپ ہماری طرف بھیج دیں، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر، اللہ پیدا کر۔ کیسی خشیت؟ ایسی کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے، آپ کی نافرمانی سے، آپ کی نگاہوں سے گرنے سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ خشیت کا بھی کوئی پرپس ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ خشیت بس مل گئی تو بس اس کے بعد ہم جو کرتے ہی کرتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا۔ خشیت جب مل جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، کہ مجھے میرا یار چاہیے، مجھے میرے یار کا پیار چاہیے، مجھے میرا اپنا چاہیے جو میری تنہائی میں بھی، میری مجلس میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی میرے ساتھ ہے، مجھے وہ چاہیے جو زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی میرے ساتھ ہے، جو وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی وہی میرے مددگار ہے۔ تو جب خشیت آتی ہے نا، ایک چیز آ جاتی ہے کہ اس سے مدد لی جاتی ہے گناہوں سے خلاصی کی، کیونکہ جس بندے کو گناہوں سے خلاصی نصیب نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر خشیت نہیں ہے، کیونکہ صرف ڈر کی وجہ سے انسان گناہ نہیں چھوڑتا، جب تک کہ کسی سے محبت نہ ہو۔ کہ ہم کسی بہت ہی ایک بچی ہوتی ہے، 19-20 سال کی بچی ہوتی ہے، 15-16 سال کی، کئی دفعہ شادیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کو ڈھنگ سے کام تک نہیں کرنا آتا، کہ وہ ایک جگہ چیز چھوڑ دیتی ہے، بھول جاتی ہے، وہ ایک جگہ ایک چیز کھاتی ہے، اسی جگہ چھوڑ کر اٹھ کر دوسری جگہ چلی جاتی، اس کو ڈھنگ سے کپڑے پہننے کا بھی طریقہ نہیں آتا، تو وہ کئی دفعہ ماں ہی پیچھے جو ہے پڑھ پڑھ کر سکھا رہی ہوتی۔ لیکن جب اس بچے کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کب جاگے گا، کب نہیں جاگے گا۔ تو دیکھیے وہ جو غفلت کی زندگی، وہ جو نیند کی زندگی، وہ خود بخود، وہ چاہے وہ بچے کی آواز سے وہ ایسے کھڑی ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، حالانکہ اس کو اٹھایا جاتا تھا پہلے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو کسی چیز کی محبت نے اس کو میچور کر دیا، شعور اس کے اندر ڈال دیا۔ تو جب خشیت انسان کے دل میں آ جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے، تو پھر اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، گناہوں سے دوری۔ یہ جو کئی دفعہ ہم خود سے لڑتے ہیں نا کہ کیا کریں، یہ گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ان گناہوں سے خلاصی حاصل ہو جائے، لیکن یہ گناہ ہمارے دل سے دور ہی نہیں ہو رہے ہیں، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ۔ جب گناہ کا موقع آتا ہے کر چھوڑتے ہیں، پھر بعد میں یاد آتا ہے۔ کیوں پہلے ہمیں خیال نہیں آتا کہ میرے رب ناراض ہو جائیں گے؟ چلیے کبھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی تو لمحہ ایسا تھا نا ہماری زندگی میں آیا اور ہم پلٹ گئے، جو ابھی آپ دعا کے منتظر ہیں، یا یہ کہ آپ کسی بات کی طلب لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس تک بھی کوئی موقع تھا جو آپ کو لے کر آیا ہے،
کوئی ایک ایسی گھڑی ہوگی نا، کوئی ایسا لمحہ ہوگا، وہاں آپ کا دل بدل گیا اور آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے طے کر لیا کہ نہیں، ہم نے اس وقت میں یہ غفلت میں نہیں پڑنا، ہم نے اس وقت میں اس گناہ سے بچ کے اس کے اوپر ہم نے یہ نیکی کرنی ہے. تو خشیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. تو جو گناہوں سے بچ گیا، سمجھ لیجئے اللہ نے بھیج دیا خشیت کو. جیسے کئی دفعہ ہم بیٹھے بیٹھے جب غور کرتے ہیں نا، ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ بس آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے. سمجھ لیجئے خشیت آ گئی. ہوئے ہوئے آپ نے امپورٹنس دینا شروع کر دی اللہ کی محبت اور خشیت کو کسی گناہ پر، کسی انسان پر. تو اللہ ایسی خشیت کے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے، آپ کی نافرمانی سے، آپ کی نگاہوں سے گرنے سے بچ جائے کہ ہم پھر آپ کی کوئی نافرمانی بھی نہ کر پائے، کہ ہماری جان جائے آپ کو ناراض کرتے ہوئے، دو بھر ہو جائے، ناممکن لگے کہ نہیں ہو سکتا. وہ خشیت ہمارے راستے کی ایسی رکاوٹ بن جائے کہ وہ پھر ہمیں کبھی گناہ نہ کرنے دے. یہ کتنی پیاری دعا. اللہ وہ خشیت ہمیں عطا کر. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیتک. اللہ اکبر. اللہ تقسیم کر بھیج دے ہمیں خشیت ہماری طرف، کہ جو ہماری ذات اور ہمارے گناہوں کے بیچوں بیچ دیوار بن جائے، پردہ بن جائے، مضبوط سیسا پلائی دیوار بن جائے. اور ہمیں اللہ صرف یہی کافی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہمیں اپنی ایسی اطاعت کی توفیق نصیب کر جو ہمیں آپ کے باغوں تک، آپ کی بہاروں تک، آپ کے جنت تک پہنچا دے. ایسی طاعت کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور آپ کہہ دے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. آ جاؤ، تشریف لاؤ، داخل ہو جاؤ میرے باغوں میں، میری بہاروں میں، میری جنتوں میں. یا اللہ ایسی اطاعت گزار کر، ایسے فرمانبردار کر، ایسی نیکیوں پر ایسی نیکیاں دے دے، ایسی نیکیوں پر لگا دے جو ہمیں آپ کے باغوں تک، آپ کی بہاروں تک، آپ کی جنت تک پہنچا دے. کیا مطلب؟ کہ ہمیں ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جن سے تو پیار کریں، جو تجھے پسند آ جائیں، تجھے بھا جائیں، تیری نظروں میں جج جائیں، ایسا جج جائے کہ تو ہمیں انعام یعنی جنت سے نواز دے کہ تو نے اتنا اچھا کام کیا، لو یہ تمہارے لیے. اس دنیا کا بھی دستور ہے، ایوارڈ دیتے ہیں جیسے ہمارے ملکی دیتے، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو تمغہ امتیاز اللہ دیتے ہیں نا، اور وہ پھر واپس کوئی لے نہیں سکتا. کہتے لو تجھے جنت کا گولڈ میڈل مل گیا، تو جنتی، تجھے ہم نے ایوارڈ دے دیا. تو ایسا جج جائے، وہ ہمارا عمل آپ کو ایسا پیارا لگے کہ وہ ڈائریکٹ جنت کے دروازے تک ہمیں پہنچا دے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہو، ورنہ تو کانٹے ہی ہیں جنت کے راستوں پہ. یعنی اللہ پھر آپ اتنے خوش ہو کہ ایسے نہیں، ایسے ویسے نہیں، بلکہ انعام دے دیں، اور انعام کے طور پر دے دے جنت. سبحان اللہ. وَمِنَ الْيَقِينِ، ہوئے ہوئے کتنی یہ پیاری دعا. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اور ہمیں ایسا یقین عطا کر، یعنی پہلے خشیت دے دے اور پھر اطاعت دے دے، دوسری بات، اور تیسری بات یقین دے دے. اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما، اپنی ذات پر ہمارے یقین کو اتنا گہرا کر دے
اتنا سنوار دیں، اتنا مضبوط کر دیں، اپنی ذات پر اتنا بھروسہ اور توکل عطا فرما، اپنے وعدوں پر اتنا اعتبار عطا فرما کہ بڑی سی بڑی مشکل ہم کو آسان ہو جائے۔ ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ کتنی مشکلیں پڑی ہیں اور مشکل کتنی زیادہ ہے، کتنی مشکلات ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے آسانی کی دعا کر دے، حالانکہ مشکل چاہے بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، مشکل مشکل ہے، کسی کے لیے وہ مشکل چھوٹی ہے، کسی کے لیے وہ بہت بڑی ہے، تو جس پہ بیتتی ہے وہ ہے نا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کا اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو، وہ بوجھ نہ ڈال ہم پر اللہ جس کا اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو۔ یہ دعا ہو رہی ہے، ابھی بھی دعا ہو رہی ہے، ہم نے ہاتھ تو نہیں نہ اٹھایا، ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، آمین بھی کہہ دیجئے گا ساتھ ساتھ آپ۔ یہ دعا کی کیفیت ہے نا پورا یہ سیشن، ہم اس کو دعا ہی بنا رہے ہیں، یہ پوری مجلس دعا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں نا اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں یہ، اور اس راز و نیاز کو آپس میں شیئر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ شیئرنگ از کیئرنگ، بیٹا دے دو اس کو، تو یہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، شیئرنگ کر رہے ہیں، تو آمین کہہ دیجیے گا۔ اس لمحے میں دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ لمحہ قبولیت کا ہے، اس لیے رکھا بھی ہم نے دعاؤں کو، تاکہ وہ جو لمحہ سیشن کا ہے وہ بھی دعا ہی بن جائے۔ بس طلبگار ہونے کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے، طلب پیدا کیجئے، طلب بھی مانگ لیجئے، اللہ طلب دے دینا، ورنہ جو ہے نا کئی دفعہ ہیرے جیسے قیمتی باتیں جو ہیں ہم رول دیتے ہیں ایسے کر کے، اور پھر وہ مانگنے کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، پہلے خشیت مانگی گئی، اس کے بعد وہ خشیت گناہوں سے روک دے، اس کے بعد صرف گناہوں سے رکنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ طاعت بھی چاہیے۔ طاعت کے بعد جیسے ہم پڑھتے نا اعوذ باللہ، بسم اللہ، پہلے پناہ مانگ کر گناہوں، شیطان سے، مردود سے، پھر بسم اللہ، تیرے پاک نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں نیکیوں کے سلسلے۔ پھر تیسرے میں اللہ طاعت تو ہے، لیکن اگر یقین نہ ہونا، کیونکہ طاعت کرتے ہوئے میرے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لوگ کہیں گے وہ دیکھو یہ جو ہے نا 10 سال ایسے گناہوں میں پڑھ کر اب کہہ رہی میں تو نیک ہوں جی، میں تو پارسا ہوں، تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پر مشکل آ جاتی ہے، ہمارے گھر والے کہتے ہیں یہ کیا تم نیک بن کے پھر رہی ہو، دیکھو یہاں تو تم اتنے سال پہلے تو یہ تھی تم، اور یہاں ہے کہ جی ہمیں پھر تانے دیں گے کہ صرف کیا یہی ہے، کیا دین میں یہی رکھا ہے، وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو ہے، اور وہ خود جو ہے نہ یہ کر رہے ہوتے نہ وہ کر رہے ہوتے، لیکن دوسروں کو کہ نا خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ والا سین ہے۔ تو پھر یہ جو طاعت کے راستے پر چلتے ہوئے نا، پھر آگے سے کوئی شیطان آئے گا، من الجنت، جنات میں سے، پھر شیطان آئے گا، والناس، انسانوں میں سے، پھر شیطان سے بڑا نفس اٹھ کر کہے گا، پھر تقاضے ہوں گے، حالات ہوں گے، پھر کروجول مسئلے سامنے آئیں گے، کریٹیکل مسئلے سامنے آئیں گے، ہمیں لگے گا کہ نہیں آگے چلنا مشکل ہے، بس یہ سٹاپ ہے، بس جتنا کرنا تھا، اب ہم تھوڑا درمیانی مسلمان بن کر ہی چل سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں چل سکتے۔ قبر میں درمیانی مسلمان کی جگہ نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورا کا پورا، کہ یک رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا، تو یا تو ادھر یا ادھر، تو طاعت کے راستے میں تو کھل کے چلنا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ چلیے جی جو میرے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ جو
اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کے بعض یعنی کتاب کے بعض حکموں پر عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے. تو طاعت کے راستے پر چلتے ہوئے کانٹے چبھیں گے، لوگ ادھر حالات مسائل، کبھی مالی تنگی آ جائے گی، کبھی کچھ. شروعات میں اسی طرح ہی مسئلے ہوں گے. جس عمل کو بھی ہم اپنائیں گے اس راستے پر بڑے کانٹے ملیں گے ہمیں، اور سب سے پہلے اپنے آ جائیں گے سامنے. تو پھر وہ بندہ پھر چلے گا، پھر چلے گا، پھر چلے گا، اور کیا پھر اس وقت کیا اس کو چلائے گا؟ تو وہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. تو فرمایا کہ پروردگارا ہمیں اپنی ذات پر اتنا مضبوط بھروسہ توکل عطا فرما، اپنے وعدوں پر اتنا اعتبار عطا فرما کہ بڑی سی بڑی مشکل ہمارے لیے آسان ہو جائے. غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو مشکلیں کئی دفعہ پڑھ کے نا وہ بندہ اتنا یوزڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے مشکل ہے، یہ کوئی مزہ ہی تو آ رہا ہے. تو پھر جہاں پہ لگے کہ بہت ہی معاملہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ ہم حکمتوں سے کام لیا کریں. کبھی پیچھے سے انسان کبھی چھپ کے نیکی کرتا ہے، کبھی اجتماعی کرتا ہے، لیکن اپنے نظام کو بناتا ہے، وہ اپنے وجود پر اسلام کو ایمان کو نافذ کرتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ مسلموں کے لیے جنت نہیں ہے، مومنوں کے لیے جنت ہے. تو یہ جو ایمان ہے نا، یقین کا اس سے گہرا تعلق ہے. جہاں یقین آئے گا وہاں ایمان بنے گا، جہاں یقین نہیں ہے وہاں شک ہے. اور اللہ نے قرآن عظیم الشان کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ پہلے تو یقین لے کر بیٹھو میرے بندے، یہ تو میرے بندو یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے، بچنے والوں کے لیے. تو یہاں تک آج ہم اس دعا کو لے کر چلیں گے کیونکہ آگے دعا کا ٹائم. آج کی مجلس سے میں ہمیں 3 چیزیں ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. اس دعا کو ایک یاد کرنے کی کوشش کریں، مختصر ہے نا، ابھی تو اتنی دعا ہم یاد کر لیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا.